بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کرونا وبا نے پوری دنیا کو خطرناک حد تک اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اس وبا کے عالمی معیشت پر بھی بہت بری حد تک اثرات پڑے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں جو جنگی صورتحال بنی ہوئی ہے سعودی عربیہ کے درمیان، امریکہ کے درمیان، چائنا کے درمیان، رشیا کے درمیان، ان چاروں بڑے ملکوں کی آپس میں، اس کے متعلق آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کے متعلق نوٹیفیکیشنز آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔ ناظرین، ایک ایسا واقعہ، ایک ایسی خبر آپ کو دینے جا رہا ہوں جو سن کر آپ بھی حیران ہوں گے کہ 16 مارچ 2020 امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کے 13 سینیٹرز نے جو ہے وہ محمد بن سلمان صاحب کو ایک خط لکھا جس پہ انہوں نے محمد بن سلمان کو اپنے یعنی امریکہ کے اور سعودیہ کے 75 سالہ پرانے اسٹریٹجک جو الائنس ہے اس کے متعلق یاد دلایا گیا۔ اس خط کی ایک بہت بڑی وجہ تھی اور وہ وجہ امریکی تیل مارکیٹ کا کریش کر جانا تھا۔ امریکی معیشت دن بدن تنزلی کا شکار ہے، تباہی کے دہانے میں وہ کھڑی ہے۔ اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے امریکہ کے 13 سینیٹرز جن کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے تھا، انہوں نے خط لکھا محمد بن سلمان کو اور اس میں انہوں نے اپنے دیرینہ تعلقات کا ذکر بھی کیا اور ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ سعودی ولی عہد کو یہ یاد کروایا جائے کہ مشکل وقت میں سعودیہ کے ہم کام آتے رہے ہیں، لہٰذا آج ہمارے مشکل وقت میں سعودیہ ہمارے کام آئے۔ مطلب ان کا سب سے بڑا مطالبہ جو سعودیہ سے تھا وہ یہ تھا کہ سعودیہ چونکہ اوپیک کا ممبر ہے، اوپیک مطلب آرگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز، ان کا ممبر ہے، اس کے ساتھ رشیا بھی اس کا ممبر ہے۔ تو انہوں نے درخواست کی کہ چونکہ ہمارے پاس تیل کو سٹوریج کرنے کا، ذخیرہ کرنے کی اب کیپیسٹی نہیں رہی کیونکہ اس کی آگے یوزیج بالکل نل ہو چکی ہے، سپلائی بالکل نل ہے، لہٰذا اس جو تیل کی سطح پہ جو معاشی جنگ ہے اس کا اثر کم کرنے کے لیے امریکی تیل مارکیٹ میں ان سینیٹرز نے محمد بن سلمان سے درخواست کی اس خط میں کہ آپ جو آپ کی آئل پروڈکشن ہے اس کو کٹ آف کریں، اس کی پروڈکشن میں کمی لے کر آئیں۔ ساتھ میں انہوں نے انہی 13 سینیٹرز میں، جن میں ایک کریمر نام کے سینیٹر بھی ہیں، ان کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے، ان 13 کے 13 سینیٹرز کا، انہوں نے ساتھ ہی اپنے یو ایس کے کامرس سیکرٹری سے یہ اپیل بھی کی کہ انویسٹیگیشن کی جائیں اور یہ دیکھا جائے کہ رشیا اور سعودی عربیہ بین الاقوامی تجارتی قوانین کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے۔ یہ سب ہوتا ہے 16 مارچ کو۔ 18 مارچ کو امریکی سینیٹرز کا جو گروپ تھا وہ ملاقات کرتا ہے شہزادی ریما سے، جو کہ امریکہ میں سعودی سفیر ہیں۔ اس ملاقات میں بھی ہر ایک سینیٹر نے اپنے اور یعنی امریکہ کے اور سعودیہ کے 75 سالہ اسٹریٹجک
تعلقات کو گنوایا، یاد کروایا کہ ہم نے کہاں کہاں پہ سعودیہ کا ساتھ دیا، کہاں کہاں پہ ہم نے ان کو ملٹری جو ہے وہ دی، کہاں پہ ہم نے ان کو میزائلز دیے، کہاں پہ ہم نے ان کو اسلحہ دیا، کہاں پہ ہم نے ان کو اینٹی میزائل سسٹم دیا، جو اینٹی میزائل ڈیفنس سسٹم ہے۔ تو پھر شہزادی نے اپنے سعودی جو آفیشلز ہیں ان تک یہ معاملہ پہنچایا۔ پھر مارچ 30 کو کریمر جو میں نے ذکر کیا وہ انہی 13 سینیٹرز میں سے ایک ہیں، انہوں نے ٹرمپ کو کال کی۔ جب ٹرمپ کو کال کی، اسی سلسلے میں انہوں نے گفتگو کی، تو ٹرمپ نے دوبارہ انہیں کال بیک کیا۔ پھر جب ٹرمپ نے انہیں دوبارہ کال بیک کیا تو ان کے ساتھ انرجی سیکریٹری، سینئر اکنامک ایڈوائزر اور جو امریکی تجارت کے جو نمائندے تھے وہ بھی اس کال میں شامل تھے، ان کو ہونا چاہیے تھا۔ وہ اس کال میں اسی چیز کا ذکر کرتے ہیں جن کا ذکر انہوں نے محمد بن سلمان کے اس خط میں کیا تھا۔ جو ہی ان سینیٹرز کی یہ جو باقاعدہ محمد بن سلمان کو خط، پھر شہزادی ریما سے ملاقات، پھر جناب ٹرمپ صاحب کو فون، پھر انہوں نے باقاعدہ صاحب کو فون، پھر انہوں نے باقاعدہ قانون جو سینٹ میں جو ایک قرارداد ہوتی ہے وہ پیش کی۔ اس سب پریشر کوکر جیسے ماحول سے گزرتے ہوئے اس ماحول کی وجہ سے پھر ایٹ دی اینڈ ٹرمپ نے محمد بن سلمان کو خود کال کی اور انہوں نے یہی کہا کہ اوپیک کے آپ ممبر ہیں تو آپ جو آئل کی پروڈکشن ہے اس میں کٹ آف لے کر آئیں، نہیں تو ہم آپ کو جو سب مہیا کر رہے ہیں، ہماری ملٹری ہے، پیٹریٹ میزائلز ہیں، ہمارا اینٹی میزائل ڈیفنس سسٹم ہے، وہ ہم نہیں تو آپ سے واپس لے لیں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی اس حد تک خطرناک رویے میں دی گئی تھی کہ اس وقت جو سعودی حکومت کے اراکین ہال میں موجود تھے ان سب کو ولی عہد نے باہر بھجوا دیا۔ نکالنا لفظ مناسب تو نہیں ہوگا، انہوں نے باہر بھجوایا اور اکیلے میں ٹیلی فون کال جو تھی وہ سنی۔ یہ ہوتا ہے 2 اپریل کو۔ ٹھیک اس فون کال کے 10 دن بعد یعنی 12 اپریل کو رشیا اور سعودی عربیہ مل کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مطلب جو اوپیک کے سارے ممالک ہیں ان میں رشیا اور سعودیہ بھی ہیں، ممالک کی رضامندی سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جو پر ڈے پروڈکشن ہے اوپیک کی اس میں 10% تک کمی کی جائے گی اور یہ بنتی ہے 1 کروڑ بیرل پر ڈے، جبکہ اس 1 کروڑ بیرل پر ڈے میں 5% صرف ان 2 ممالک کا تھا، سعودیہ کا اور رشیا کا، جو 25 لاکھ بیرل پر ڈے بنتا ہے۔ اچھا، اس ساری صورتحال میں یہ جو سارا سینیریو بنایا گیا یہ صرف اور صرف ٹرمپ اپنی معیشت کو بچانے کے لیے کر رہے تھے۔ کٹ آف ہونے کے بعد بھی استحکام ضرور آیا امریکی آئل مارکیٹ میں، لیکن اتنا نہیں آیا۔ ان کے جو کروڈ آئل کے جو مارکیٹ ویلیو تھی وہ انکریز کی 4.78%، لیکن پھر بھی وہ اس کے اندر انسرٹنٹی ابھی تک برقرار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی معیشت اس حد تک دیوالیہ ہونے جا رہی ہے، اس حد تک نیچے اس کا منفی رجحان برقرار ہے کہ امریکہ کی تمام جو بڑی کمپنیاں ہیں وہ لاس میں جا رہی ہیں۔ اسی صورتحال سے، اسی پریشر سے، ایک حساب سے جو آپ کہہ سکتے ہیں اس صورتحال نے جو پاگل کر دیا ہے ٹرمپ صاحب کو کہ وہ دنیا کے بڑے ممالک کو دھمکیاں دیتے نظر آ رہے ہیں۔ اسی صورتحال کی وجہ سے یہ اقدام اٹھایا گیا تھا کٹ آف کرنے کا، اس سے بھی کوئی خاطر خواہ تبدیلی نظر نہیں آئی۔ تو اس کے بعد
ٹرمپ صاحب نے چائنا کو بھی دھمکی دے ڈالی. کل یا پرسوں کی خبر ہے کہ چائنا کو بھی انہوں نے دھمکی دی, اور وہ دھمکی دینے کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ چائنا کو اس پینڈیمک جو کرونا جو پوری دنیا میں پھیل چکا ہے خطرناک حد تک, اس کا ذمہ دار چائنا کو سمجھتا ہے. تو چائنا کو یہ دھمکی دی کہ چائنا کے جو پروڈکٹس ہیں ان پر امریکی مارکیٹ میں مزید ٹیکسز اپلائی کر دیے جائیں گے, ان پر مزید ٹیکسز لگائے جائیں گے. جو ہی یہ دھمکی دی گئی, جو پوری صرف امریکہ کی نہیں پوری دنیا کی جو معیشت تھی, اکنامک ویلیو تھی, وہ نیچے آنا شروع ہو گئی. امریکہ کی جو اکانومی ہے اس کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں. اس میں ایک انڈیکیٹر ہے ڈو جونز انڈسٹریل ایوریج. یہ ایک مخصوص نمبر, میرے حال میں 30 جو بڑی انڈسٹریز ہیں ان کی پرفارمنس کو میجر کرتا ہے یہ. تو اس میں 2.5% تک کی کمی آئی. ایک اور جو انڈیکس ہے وہ ہے جی S&P 500. S&P 500 یہ جو انڈیکس ہے یہ 500 بڑی کمپنیز کی پرفارمنس کو USA میں میجر کرتا ہے. اس انڈیکس میں 2.8% تک کی کمی آئی. یہ بھی حالیہ رپورٹ ہے. ایک نسدق کمپوزٹ ہے, نسدق اس کو پروناؤنس کریں یا NASDAQ کمپوزٹ پروناؤنس کریں. اس میں جو تمام کامن سٹاکس ہیں ان کی یہ ان کا مارکیٹ انڈیکس سمجھا جاتا ہے جی, اور اس میں 3.2% تک کی کمی ریکارڈ ہوئی. تو جب دنیا میں تمام بڑی معیشتوں کا یہ حال ہے, انڈیا میں بھی یہی زوال چل رہا ہے کیونکہ ان کے اوپر پہلے بھی بڑے قرضے ہیں اور یہ سب کچھ, جبکہ بڑی معیشتیں جن میں چائنا, جاپان, امریکہ, رشیا, ان ممالک کے نام ہیں, ان کی اکانومیز بھی اتنا سفر کر رہی ہیں. تو پھر آپ سوچیں کہ پاکستان میں کیا صورت حال ہوگی اکانومی کی پاکستان میں کیا صورت حال ہوگی. تو اسی پورے جو میں نے آپ کو سینیریو آپ کے سامنے رکھا ہے, اسی کو آپ ذہن میں رکھ کے سوچیں اگر, تو آپ کو اس بات کا جواب مل جائے گا کہ عمران خان صاحب نے لاک ڈاؤن نہ کرنے کا فیصلہ کیوں کیا تھا, اور اگر جب صوبائی حکومتوں نے لاک ڈاؤن کر لیا تو پھر اس کو وفاق نے سمارٹ لاک ڈاؤن میں کیوں بدلا. اب جو سٹیپس پاکستان لے رہا ہے یا لے چکا ہے, جس طرح کہ ان میں سے ایک سٹیپ سمارٹ لاک ڈاؤن بھی ہے, وہ ہمارے سمارٹ لاک ڈاؤن کے بعد دبئی نے بھی ہمارے اس اقدام کو اپنایا. پھر ایک اور بہت بڑی بات, جو پاکستان میں وفاق اور سندھ گورنمنٹ کے بیچ میں جو ایک تناؤ بن رہا ہے, خبریں جو آ رہی ہیں, کیونکہ وفاق کے مطابق انڈسٹریز کو جو سمارٹ لاک ڈاؤن کے جو SOPs ہیں یا اس کے مطابق کام کرنے کی اجازت ہے, کاروبار کرنے کی اجازت ہے, لیکن سندھ گورنمنٹ کے سخت لاک ڈاؤن کی وجہ سے صوبہ سندھ کی حدود میں ایسا ان کو نہیں کرنے دیا جا رہا, جس کی وجہ سے انڈسٹریز کے جو مالکان ہیں انہوں نے ڈائریکٹ خود وفاق سے بھی شکایات کی ہیں. تو بیچ میں اب یہ بھی سننے میں آ رہا کہ اب وفاق سندھ میں پریشر ڈال رہا ہے کہ چونکہ آپ نے ہر ایکسٹریم قدم بنا سوچے تمام صوبوں سے پہلے لیا, اس کے باوجود ابھی جو کل کے جو نئے مریض ہیں, جو کل کی ڈیٹ میں نئے مریض کاؤنٹ ہوئے ہیں, وہ 750 ابو تھے. تو جب اتنے ایکسٹریم میجرز آپ نے لے لیے, اس کے باوجود آپ کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ نہیں رکا, تو برائے مہربانی ان
تاجروں کو کام کرنے کی اجازت دی جائے۔ اب یہ وفاق جو ہے وہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ وفاق اب سندھ گورنمنٹ میں پریشر ڈال رہا ہے، اور جو ہے جیسے سندھ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ شاید وفاق گورنر راج لانے کا حق وہ رکھتا ہے، ارادہ رکھتا ہے۔ گورنر راج بالکل نہیں آئے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں زور ضرور دیا جا رہا ہے کہ جس طرح باقی صوبوں میں وفاق کے آرڈرز پر عمل کیا جا رہا ہے، اس طرح سندھ میں بھی آرڈرز پر عمل کیا جائے۔ اب اسی سے جڑی ایک بات ہے جو بہت بڑی خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ زرداری دور کے بعد نواز شریف دور میں بھی اس 18ویں ترمیم نے وفاق کو، سینٹرل گورنمنٹ کو اتنا تنگ نہیں کیا جتنا یہ اس گورنمنٹ کو تنگ کیے ہوئے ہے۔ اندر کی خبریں یہ ہیں کہ ہو سکتا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ مزید یا تو اس 18ویں ترمیم کو ختم کر دیں گے، یا اس میں مزید ترامیم لا کر جو کم سے کم ہیلتھ سیکٹر اور ایجوکیشن سیکٹر اور جو یہ پولیس سے ریلیٹڈ یا شاید اس طرح کا کچھ سیکٹرز ہیں وہ اپنے انڈر واپس لے کر آئے گی۔ یہ خبر ہے کہ وہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اس کے لیے لیجسلیشن وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق شروع کر دی جائے، یا یہ پاسبل ہے کہ وہ شروع کر دی گئی ہو، کیونکہ بابر اعوان صاحب کی اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اور اٹارنی جنرل صاحب کی ملاقاتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، بڑی فریکوینٹلی وہ آپس میں مل رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ پکایا جا رہا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں نے آپ کو جو عالمی معاشی جنگ چل رہی ہے سعودی عربیہ کے درمیان، امریکہ کے درمیان، اور پھر امریکہ اور چائنا کے درمیان، اس کے متعلق میں نے آپ کو آگاہ کیا، اور پھر پاکستان میں جو تناؤ چل رہا ہے صوبہ سندھ کا وفاق کے ساتھ، اس کے متعلق میں نے آپ کو آگاہ کیا۔ تو اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بھی اس وبا نے بہت ہی خطرناک حد تک جو ہے وہ تباہی کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہمارا ریکوری ریٹ زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک جان قیمتی ہے، لہٰذا اپنی بھی حفاظت کریں اور دوسروں کا بھی خیال کریں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو کا کنٹینٹ پسند آیا ہو تو میری ویڈیو کو پلیز ضرور لائک کیجیے گا، اس کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ضرور شیئر کیجیے گا، اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجیے گا تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیوز کے متعلق نوٹیفیکیشنز آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔